بھنگ پی کے علی علی کرتا رہتا ہے. تجھے کیا پتا دین کا، اسلام کا، تجھے نہ نماز کا نہ روزے کا. علی علی کر رہا ہے. حالوں بے حال ہے تو، مست ہے تو، نشے میں ہے تو، مدہوش ہے تو. اس ملنگ کا جواب سنیے. اس نے کہا کہ میں تو مدہوش ہوں، مجھے تو دین کا پتہ نہیں، میں تو عالم نہیں ہوں. تو تو عالم ہے، تو تو حافظ قرآن ہے، تو تو مسجد کا پیش امام ہے، تیرے پاس تو دین ہے نا. تو کتنی عجیب بات ہے کہ جو تو حافظ قرآن ہے، تو علی کی معرفت نہیں رکھتا ہے، جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، جس کی محبت رکھنا عبادت ہے، اور وہ میں جانتا ہوں. تو برادران اسلامی، یہ ہے علی کہ جس کی عبادت، جس کی محبت رکھنا عبادت ہے. اور یہ عبادت علی کی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اگر کوئی شخص یہ سوال کرنا چاہے، ہمارے نوجوان دوستوں میں سے بچوں کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک اور چیز جو ہر بندہ جانتا ہے، ہر مکتبہ فکر کے انسان کا اس پہ ایمان ہے. کیا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ وہ تو پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے نا، اللہ سے منسوب ہو گیا، بیت اللہ کہلایا، تو اس کو دیکھنا عبادت ہو گیا نا. تو اگر بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہو سکتا ہے تو علی ولی اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ کے ولی کو دیکھنا بھی. یہی نہیں، حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، اور تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اولاد کے لیے صبح اٹھ کر ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت اور عقیدت اور احترام سے نگاہ کرنا، یہ بچوں کی عبادت ہے، اولاد کی عبادت ہے. تو جب والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو وہ کہ جن کے صدقے میں ہم تک یہ دین پہنچا. اور دوسری بات جو میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ محض علی ہی کی بات نہیں. کون سا مسلمان ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مسلمانوں کے کسی بھی گروہ اور فرقے اور جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کہ جس کے پاس یہ بات نہ ہو کہ اس وقت تک انسان کسی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی جب تک نماز میں درود نہ پڑھے. اور درود ہے کیا؟ شیعہ پڑھیں، سنی پڑھیں، اہل حدیث پڑھیں، دیوبندی پڑھیں، بریلوی پڑھیں، تمام مسلمان بھائی جو بھی نماز پڑھتے ہیں اس میں کون سا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا درود ہے ابراہیم اور اس کی آل پہ، یا محمد اور اس کی آل پہ. تو جب تمہاری نماز نہیں ہو سکتی جب تک درود نہ پڑھو، اور محمد و آل محمد کو سلام اور ہدیہ عقیدت پیش نہ کرو، جب مسلمان مومن کی نماز نہیں ہو سکتی تو تمہارا دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبی. اگر حسین کو دین سے آپ نکال دیں گے، آج ہو سکتا ہے حیرت ہو رہی ہو کچھ لوگوں کو کہ دین سے کیسے نکال دیں اور کون نکال سکتا ہے حسین کو. میں پوری ذمہ داری سے یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے شمار دنیا ہے جو کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، حسین سے واقف تک نہیں، حسین کی عظمت سے واقف نہیں، حسین کی قربانی سے واقف نہیں، حسین کے مقام سے واقف نہیں. آج ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے، کسی کی کوئی ہتک نہیں، کسی کی کوئی انسلٹ نہیں، لیکن جو حق ہے وہ بیان کیا جائے گا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتائیں آج لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس سے بڑھا دیا، اس کو اس سے بڑھا دیا، اس کو اس سے بڑھا دیا. یہ میرے آقا دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہی ہے کہ اگر نماز میں درود ہے تو اسی محمد پر اور اسی محمد کی آل پر درود ہے.
اگر نوکے نیزہ پہ کسی نے قرآن پڑھا تو مسلمانوں سے یہ چیلنج ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ پاک معاف کرے، 1,23,999 نبیوں میں کوئی مثال دیں؟ اللہ کی راہ میں بہت سارے نبی شہید بھی ہوئے ہیں، مارے بھی گئے ہیں، لوگوں کے نبیوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، کسی نبی کے بتائیں باپ کہ ایک نبی اس دنیا سے چلا گیا ہو، یا ایک نبی کو قتل کر دیا گیا ہو، یا ایک نبی کو موت آ گئی ہو اور مرنے کے بعد اس نبی نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا ہو؟ وہ نبی جو خود مردوں کو ٹھوکر مار کے اٹھا دیا کرتا تھا، جو کوڑیوں کے اوپر ہاتھ پھیر کے ان کو شفا یاب کر دیا کرتا تھا، کسی نبی کی مثال آپ پیش کریں؟ حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک نہ کوئی کسی ماں نے ایسا لال پیدا کیا ہوگا، نہ پیدا کیا ہے اور نہ کر سکتی ہے کہ جس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے لیکن نوکے نیزہ کے اوپر قرآن پڑھتا ہوا ہو۔ اور یہ کیوں پڑھا حسین نے قرآن نوکے نیزہ پہ؟ میں مصائب کی طرف ابھی نہیں آ رہا، اس لیے پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو حسین نے نوکے نیزہ پہ پڑھ کے بتا دیا کہ مسلمانوں قیامت تک کے لیے اپنے ذہنوں سے اپنے شکوک و شبہات کو دور کر دو، اگر حق ہے تو ہمارے ساتھ ہے، اگر قرآن ہے تو ہمارے ساتھ ہے۔ ہم وہ ہیں جو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ہی قرآن والے ہیں، ہم ہی رسالت والے ہیں، ہم ہی نبوت والے ہیں، ہم ہی امامت والے ہیں اور ہم ہی شہادت والے ہیں۔ تو جس گھرانے کے لیے نبی نے یہ ارشاد فرما دیا ہو کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، پھر آپ کس دروازے کو تلاش کر رہے ہیں؟ جب یہ نبی کی حدیث موجود ہو کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو ہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، پھر آپ کون سے دروازے کی تلاش کر رہے ہو؟ جب اللہ کے قرآن میں یہ آیت موجود ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ کے حکم کی کوئی ویلیو ہی نہیں، آپ کے درود پڑھے جانے کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، میں اللہ اور میرے ملائکہ بھی محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے ہیں اور اس کی آل پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو۔ تو اب اگر درود پڑھتے ہو، محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، تو یہ نبی کی نہیں اللہ کی سنت ہے۔ تو برادران اسلامی، یہ وہ گھرانہ ہے۔ بات میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج کے دور میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بعدس افضل البشر، بعدس پیغمبر کا نعرہ ایک بہت عام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر محمد کے بعد کوئی اور علی کے سوا محمد کے بعد افضل ہوتا پوری امت میں، پوری کائنات میں، تو اس کے بیٹے جنت کے سردار ہوتے۔ اگر محمد کے بعد کوئی اور ہوتا تو وہ سیدۃ النساء عالمین کا شوہر ہوتا۔ اگر محمد کے بعد کوئی اور پوری امت میں سب سے زیادہ افضل ہوتا تو وہ قسیم النار والجنہ کا مصداق ہوتا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو انما یرید اللہ کی آیت کا مصداق ہوتا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ حق کے ساتھ ہوتا اور حق اس کے ساتھ ہوتا، اور اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے بارے میں حدیث ہوتی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو یہ کس گھرانے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں؟ اور جس گھرانے کے فضائل ہیں اس گھرانے کے ساتھ قرآن پاک میں ایک آیہ مبارکہ ہے کہ جس کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت کو اللہ نے امت پر فرض واجب قرار دے دیا، اور آپ یقین رکھیں کسی بھی فرض اور واجب کا منکر جو ہوتا ہے
وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. نماز واجب ہے، جو نہیں پڑھتا وہ تارک نماز ہے، منکر نماز نہیں. پڑھنی چاہیے. منکر نماز میں اور تارک نماز میں فرق ہوتا ہے. وہ بندہ جو نماز کو نماز سمجھتا ہی نہیں، دین کے واجبات میں شامل ہی نہیں کرتا، وہ ہے منکر نماز. تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حج پہ نہیں گئے لیکن حج کو مانتے ہیں، تو یہ حج سے دوری ہے. استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو انسان جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں جا سکا. بے شمار لوگ اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکتے. ایک انسان روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے، اللہ نے اس کو رعایت دی ہے. نماز ہے، سفر میں ہے، وہ قصر کر سکتا ہے، روزہ قصر کر سکتا ہے. زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس اتنا وافر مقدار مال نہیں ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں، کوئی جرم نہیں، اس میں رعایت ہے. نماز اپنے وقت پہ ادا نہیں کر سکے، قضا کر کے پڑھ لیں، اس میں رعایت ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک واجب ایسا واجب ہے کہ اگر اس کا انکار کیا تو نہ نماز کسی کام کی رہی، نہ روزہ کسی کام کا رہا، نہ حج کسی کام کا رہا، اور وہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اہل بیت رسول قرآن میں اللہ نے تمہاری محبت کو واجب قرار دے دیا ہے امت پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلندتر بلندتر صلوات. تو برادران اسلامی، یہ وہ فضائل ہیں کہ جن کا نہ تو کوئی شمار ہے اور نہ ہی